بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد ستار احمد۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے جانوروں کے اندرونی اور بیرونی جو پیراسائٹ ہیں، کرم ہیں، ان کے متعلق دو طرح کے جو ہیں پیراسائٹس ہوتے ہیں۔ یا تو بظاہر ہمیں جانور کے جسم کے اوپر نظر آئیں گے، جس کو ہم ایکسٹرنل پیراسائٹ کہتے ہیں، کیونکہ جسم کے باہر ہوتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں بظاہر نظر نہیں آتے، لیکن جانور کے اندر جو ہے ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جس طرح یہ دیکھ رہے ہیں آپ، بھینس ابھی آپ کو یہ بظاہر ٹھیک نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے اندر بہت سے ورمز انفیسٹیشن ہے۔ ورمز کی جو انفیسٹیشن ہے، اوور لوڈ آف ورمز ہے انٹرنل پیراسائٹ کے۔ تو یہ جو بھینس ہے، جب اس کی آنتڑیوں کے اندر جو ورمز ہیں وہ بلاکج پیدا کر دیں گے تو جانور کو شدید تکلیف ہوگی۔ جانور کبھی اٹھتا ہے، کبھی بیٹھتا ہے، ٹانگیں مارتا ہے۔ جس طرح یہ دیکھیں، یہ بھینس جو ہے بار بار اٹھتی ہے، بیٹھتی ہے، ٹانگیں مارتی ہے۔ یہ دیکھیں، ابھی یہ بیٹھ گئی ہے، تھوڑی دیر کے بعد خود ہی یہ بیٹھتی ہے، کبھی اٹھتی ہے۔ ظاہر دیکھیں جواری کر رہی ہے، خشک چارے کو زیادہ پسند کرتی ہے۔ تو یہ جو ورمز ہوتے ہیں، جو کرم ہیں، ان کی مختلف ٹائپس ہیں۔ جو جگر کے ہیں وہ الگ ہیں، جو پھیپھڑے ہیں ان کے الگ ہوتے ہیں، آنتڑیوں کے ہیں جو کہ گٹ پیراسائٹس ہوتے ہیں۔ پھر آگے رومن جو ہے، اومیزم ہے، ایب اومیزم ہے، ریٹیکولم ہے، جو کمپارٹمنٹس ہیں اسٹمک کے، ان کے اندر بھی بہت سے ورمز ہوتے ہیں جو کہ کرتے کیا ہے۔ اب آپ کو یہ سمجھ ہے کہ یہ پیدا کہتے ہوتے ہیں۔ تو فرض کریں ایک جانور جو ہے وہ انفیکٹڈ ہے، وہ پازیٹیو ہے پیراسائٹ کے لیے۔ جس طرح یہ دیکھیں، آپ پکچر میں دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیں کتنا لمبا جو ہے لینتھی ورمز ہے۔ یہ ٹیپ ورم ہو سکتے ہیں، ہک ورم ہو سکتے ہیں، پن ورمز ہو سکتے ہیں۔ تو متاثرہ جانور جو ہے اپنی گوبر کے اندر جو ہے اس کے ایگز جو ہے اس کو پاس کرے گا۔ پھر یہ جو ایگز ہوتے ہیں گوبر کے اندر جو ہے وہ ہیچ کریں گے۔ پھر فرض کریں بارش ہوگی تو جو اس کے لاروا ہوں گے وہ واش ہو جائیں گے اور پانی کے ساتھ بہہ کے زمین میں جائیں گے۔ وہاں پہ جو ہے وہ جو گھاس ہے یا دوسری جو فصل کراپس ہیں ان کے ساتھ وہ اٹیچ ہو جائیں گے۔ تو پھر یہی چارہ جو ہے وہ جانور کے اندر جب کاٹیں گے، جانور کو آفر کریں گے، کھلائیں گے، جیسا یہ چارہ آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ پیراسائٹ آ جائیں گے۔ جانور اس کو انٹیک کرے گا، کھائے گا، تو پھر وہ دوبارہ باڈی کے اندر چلا جائے گا۔ تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بھینس جو ہے اس وقت شدید درد کی حالت میں ہے، سوکی ہوئی ہے، کمزور ہے، ایمیسیٹڈ، آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئیں، چہرے کی رنگت کا بالکل چینج ہو جانا، بے رخی جلد کا ہونا۔ جانور جو ہے ایک تو دودھ کی پیداوار بھی کم ہوگی، جانور کھانا پینا جو ہے وہ کم کر دے گا۔ جب دودھ ڈیفینیٹلی جب کھائے گا کم تو دودھ بھی کم دے گا، جانور کی صحت بہت کمزور ہو جائے گی، ویٹ لاس، جانور کا وزن کم ہو جائے گا۔ تو اس طرح کا اگر جانور دیکھیں کہ کبھی گوبر جو ہے وہ پتلا کرتا ہے، کبھی نارمل کرتا ہے، کبھی قبض ہو جانا، یا اگر آپ یہ محسوس کریں کہ جو
گوبر وہ پاس کر رہا ہے، گوبر کے اندر اب محسوس کریں گے کہ صحیح طرح ڈائجیشن جو ہے وہ نہیں ہو رہی، اس کا ہاضمہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو یہ 100% جو ہے وہ پیراسائٹ، اسپیشلی انٹرنل پیراسائٹ جو ہیں، جیسے پہلے میں نے بتایا ہے، ان میں سے کوئی ایک پیراسائٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اور جب ان کی کوانٹٹی، ان کے نمبر بہت زیادہ ہو جائے تو جانور کو شدید درد ہوگی، انیمیا جو ہے خون کی کمی ہو جائے گی جسم کے اندر، جانور کی جو گروتھ ہے وہ پراپر نہیں ہو پائے گی، جانور کو بھوک نہیں لگے گی۔ جو جانور چارہ کھاتا ہے ہضم ہونے کے بعد جو بلڈ سٹریم میں جاتا ہے، تو جو انٹرنل آنتڑیاں ہیں اندرونی، تو فرض کریں اس کے اندر یہ موجود ہیں، تو وہاں سے کیا کریں گے، بلڈ کو سک کریں گے نیوٹرینٹس لینے کے لیے، اپنی خوراک لینے کے لیے، تو جانور اس طرح کا بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو میں نے بتایا اس کی جو علامات ہیں، کیا کیا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جانور کے پیٹ کے اندر کرنز ہیں یا نہیں ہیں۔ تو آپ ان علامات سے گیس کر سکتے ہیں کہ جانور کے اندر پیراسائٹ ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اب جو آج اس کے علاج کے لیے یہ جو پیراسائٹ ہیں، کوئی اسٹمک ورمز ہو سکتا ہے، لنگ ورمز ہو سکتا ہے، ٹیپ ورمز ہیں، تو ان کے لیے جو ہے لیویمیسول جو ٹریڈ نیم ہے وہ آ رہا ہے، لیویمیسول کے نام سے بھی آ رہا ہے، فینبنڈازول ہے جو کہ سیف گارڈ کے نام سے، پیناکیور کے نام سے اویلیبل ہے، آکسفنڈازول ہے، البنڈازول ہے، موکسی ڈیکٹن ہے، اپرینومیکٹن ہے، ڈورامیکٹن ہے، آئیورمیکٹن ہے، آئیورمیکٹن پلس کلوسولون ہے۔ تو یہ جو سالٹ ہیں ان کی کمبینیشن فارم میں جو ہے بڑا اچھا رزلٹ آتا ہے۔ جس طرح آپ نیلزان ہے، نیلزان پلس ہے، بورسڈ ہے یا ٹرائی میکس ہے، تو ان ادویات کا جو ہے بہت اچھا رزلٹ ہے۔ تو ہر 4 ماہ کے بعد ہر جانور کو آپ سال میں 3 دفعہ جو ہے وہ لازمی اپنے جانور کو کرم کش ادویات کا استعمال کریں۔ اس سے جانور کی جو گروتھ ہے وہ پراپر ہوتی ہے، جانور صحت مند رہتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اپنے کمنٹس دیجیے گا، اور اگر کوئی سوال پوچھنا تو وہی پوچھ سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔